میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے. میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. ناظرین، میں ہوں تنصیر زیدی اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج جسٹس قاضی فائز نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنی پہلی فارمل میٹنگ اٹینڈ کی. یہ ایک فل کورٹ میٹنگ تھی جس کا ایجنڈا تھا کہ جتنے بھی کیسز سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اس فارمل میٹنگ میں، جو کہ ایک فل کورٹ میٹنگ تھی، اس میں ایک اور اہم فیصلہ کیا گیا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو سماعت ہے اس کو براہ راست نشر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں فل کورٹ کے جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا. اور پھر اس سماعت کو براہ راست نشر بھی کیا گیا، جس میں جو پٹیشنرز تھے ان کے دلائل کو بھی براہ راست سنایا گیا اور جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے جو ریمارکس تھے وہ بھی براہ راست عوام کو دکھائے گئے. یہ ایک احسن اقدام ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی زیر التوا کیسز ہیں سپریم کورٹ میں ان کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جائے گا اور نظام عدل کو مزید بہتر اور مستحکم بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چیز قابل ذکر ہے اور جو چیز قابل غور ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی یہ سماعت تھی جو کہ موضوع بحث بنی رہی اور اس کو براہ راست نشر بھی کر دیا گیا. وہیں میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے، تخیلات میں یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے کہ ایک غریب آدمی جس کی دہاڑی 900 روپے ہے، جب وہ گھر جاتا ہے اور اس کے بچے سوالیہ آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں گھر آتا ہوا، اس 900 روپے میں اس نے اپنے بچوں کا دودھ بھی لانا ہے، اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست بھی کرنا ہے اور اپنے پورے گھر کی اس بھوک کو ختم بھی کرنا ہے. اس نے اپنی جو بیوی کی توقعات ہیں، جو بیوی سارا دن اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کی اور اپنی روزی لے کر آئے گا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گا، اپنی بیوی کا پیٹ بھرے گا. جب وہ شخص اپنے گھر آتا ہے اور ان 900 روپے میں اتنا بھی گزارا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکے اور اس کی بیوی کا پیٹ بھر سکے، وہ اپنے بال بچوں کو راضی کر سکے اور اپنے بچوں کی بھوک کا کوئی علاج کر سکے، تو وہ جس شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اگر اس شرمندگی کو براہ راست نشر کیا جا سکے، اس بے بسی کو بھی براہ راست نشر کیا جا سکے، تو پھر ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت کی کارکردگی کس طرف کھڑی ہوتی ہے. میں نے اپنے ولاگ کے ابتدائیے میں شکیل بدایونی کا ایک شعر پڑھا. وہ شعر یہ تھا: میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں. مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. اس وقت جو نگران حکومت کوشش کر رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کی، ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جن بجلی چوروں کے خلاف آپ کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، یہ کارروائیاں آپ دکھا رہے ہیں، میڈیا پر یہ سب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، کل کو جب وہ سب ضمانت پر باہر آ جائیں گے، یہ سب بجلی چور جنہوں نے لاکھوں روپے کی چوری کی ہے، آج ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں، کل جب وہ ضمانت پر باہر آ جائیں گے اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی کی گئی ہے اگر وہ رائے گاں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ میرا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اس سوال ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت میں نگران حکومت کے ہوتے ہوئے ایک مہینے میں تقریباً 58 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے، اس وقت پیٹرول کی قیمت 331 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. ایک غریب آدمی جو سوالیہ نظروں سے اس وقت حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک غریب آدمی جو یہ سوال کر رہا ہے کہ اس کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا، تو ان سوالوں کے جوابات کس نے دے رہے ہیں؟ کیا آپ کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں، کیا کچھ روپوں کا جو کمی دیکھنے میں آئی ہے چینی کی قیمت میں، کیا یہ کافی ہے؟ اگر چینی 170 روپے پر بھی آ گئی ہے تو کیا ایک غریب آدمی افورڈ کر سکتا ہے؟ ان سارے سوالوں کا، ان ساری جو تخیلات ہیں، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے کیس کی سماعت کو براہ راست نشر کیا،
آپ نے عوام کے سامنے ایک جو عدالتی کارروائی ہے اس کو رکھا کہ تاکہ عوام بھی دیکھ سکیں کہ عدالتی کارروائیاں کیسے ہوتی ہیں. یہ ایک بہت اثر اقدام ہے. لیکن اسی طرح اگر ایک غریب کی دہائی بھی اسی طرح نشر ہونا شروع ہو جائے, ایک غریب آدمی جس طرح گھر جاتا ہے اور اس کے بچے بھوک سے جس طرح بلک رہے ہوتے ہیں, ایک ماں جب ذہنی کیفیت اس کی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سمیت خودکشی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے, وہ ماں جو اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دے سکتی وہ اس تمام بچوں سمیت دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتی ہے. اگر یہ سب بھی نشر ہونا شروع ہو جائے تو کیا آپ جتنے بھی لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت سیاست کے نام پر فیصلہ سازی کر رہے ہیں, جتنے بھی نگران حکومت میں اس وقت وزارتیں سنبھال کر بیٹھے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کس طرح ریلیف دیا جا سکے, لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم IMF کو جواب دیں. کیا یہ لاجک, کیا یہ منطق عوام کے سامنے رکھ کر آپ اس ساری صورتحال کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک احسن اقدام ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے نظام عدل کو بہتر بنانے کے لیے, نظام عدل کو اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اس کو براہ راست نشر کیا. چیف جسٹس صاحب نے اپنی ذمہ داری نبھائی. کیا ہماری موجودہ حکومت جو اس وقت نگران حکومت ہے, اس سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی, جو اتحادی ایک جماعتوں کی حکومت بنی ہوئی تھی, آج وہ سب کے سب جتنے بھی لوگ ماضی میں اتحادی بن کے بیٹھے تھے آج ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کے ربائیں, اور کوئی بھی آج کسی بھی چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مثال لے لیجئے, مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں حنیف عباسی, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھٹو زندہ نہیں ہے, بھٹو مر چکا ہے. یہ ٹی وی پہ بیان نشر ہوا, ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جوابی وار کیے جا رہے ہیں. ایک طرف نون لیگ یہ کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل کریں گے. دوسری جانب پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات آپ 90 روز میں کرائیں, اور ایک دوسرے کے بیانیوں کو آپ کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے بیانیے کے لیے, لیکن کوئی اس بات پہ غور نہیں کر رہا کہ اس وقت عوام کے بنیادی مسائل کیا ہیں. آج جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کیس کی سماعت ہوئی ہے, اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں ابھی تک انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں, اس میں بحث ہوتی رہی معزز جج صاحبان کے درمیان اور ان وکلاء کے درمیان جنہوں نے اس کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی. جنہوں نے اس کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی وہ یہ دلائل دیتے رہے کہ یہ ہو سکتا ہے, بعد نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اچھی قانون سازی ہو, لیکن یہ آئین کے خلاف ہے, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے جو وکلاء تھے جو اس کے خلاف دلائل دے رہے تھے اس ایکٹ کے خلاف, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قانون چاہے اچھا ہو یا برا, لیکن یہ آئین کے خلاف ورزی ہے اور پارلیمنٹ یہ قانون سازی کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. اس کے لیے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے. ایک قانون بنانے میں اور ایک آئینی ترمیم کرنے میں فرق ہو سکتا ہے. یہ دلائل دیے جا رہے تھے معزز جج صاحبان کے سامنے, اور اس پر جو معزز جج صاحبان ہیں وہ جو استفسار کر رہے تھے, جو ریمارک سامنے آ رہے تھے, وہ یہ تھے, ان کی جانب سے جج صاحبان کی جانب سے سوال کیا جا رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ قانون جو ہے وہ کسی بھی طرح سے عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف جاتا ہے؟ کیا عوام کے بنیادی حق متاثر ہو رہے ہیں اس قانون سے؟ یہ بحث چلتی رہی اور اس پہ جو مختلف وکلاء ہیں وہ اپنے دلائل دیتے رہے, اور جج صاحبان جو ہیں وہ اس پر اپنے سوالات کرتے رہے, اپنے ریمارکس دیتے رہے اور استفسار کرتے رہے. اب یہ قانون بن سکتا ہے, کیا یہ قانون ویلڈ ہے یا نہیں ہے, کیا یہ عوامی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس قانون سازی کے ذریعے؟ اس کا جواب تو جو قانونی ماہرین ہیں وہی بہتر انداز میں دے سکتے ہیں. تو قانونی رائے سامنے آنے کے بعد اور معزز جج صاحبان کا جب فیصلہ آئے گا تو یہ بات واضح ہو سکے گی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے, اور یہ بہتر طور پر جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں؟ عوام کی توجہ اس بات پر نہیں ہے, اور عوام کو اس بات سے شاید سروکار نہیں ہے. اور عوام جب میں کہہ رہا ہوں تو عوام سے مراد میری ایک غریب آدمی ہے, ایک دہاڑی دار ہے, ایک چھوٹی دکان والا ہے, ایک سیلریڈ انسان ہے جس کو ماہانہ تنخواہ ملنی ہے اور اس نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے.
اس کو اس بات سے سروکار ہے کہ اگلے دن میں نے اپنے گھر پہ راشن کیسے لے کر آنا ہے، اگلے مہینے جو بجلی کا بل آنے جا رہا ہے کیا میرے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ میں اس بجلی کے بل کو پے کر سکوں؟ تو یہ عام آدمی کے مسائل ہیں، اور یہ عام آدمی کا سوال ہے ان سیاستدانوں سے۔ گزشتہ جو 16 ماہ حکومت رہی ہے اتحادی جماعتوں کی، پہلے ان کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ ہم سب مل کر اس قوم کو بحرانوں سے نکالیں گے، ہم مل کر اس قوم کو معاشی بحرانوں سے نکالیں گے۔ پہلے اس طرف عوام کی توجہ دلائی گئی اور اس عوام کی توجہ کو اس طرف مرکوز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونا ہی پاکستان کو جو معاشی بحران ہے اس سے نکال سکتا ہے۔ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، مبارکباد دی گئی سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے، اور آج جب پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہ یہ سب ہونا ہی تھا، اور اگر ڈالر کی قیمت کم نہ ہوتی تو شاید پیٹرول کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسٹیفیکیشن دی گئی۔ ہم نے یہ بھی سنا، شہباز شریف کی جانب سے یہ بیان بھی دیا گیا جب وہ لندن تشریف لے گئے تھے اور ابتدائی دنوں میں ان سے جب سوال کیا گیا پاکستان کی معاشی حالت کے بارے میں، تو ان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ کیونکہ اس وقت میں لندن میں ہوں تو مجھ سے پاکستان کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے تمام سیاستدانوں سے، ان تمام سیاستدانوں سے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ چکے ہیں، جو عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لے کر ایوانوں میں پہنچے تھے، کیا اقتدار سے باہر جا کر جو آپ پالیسی میکنگ کرتے رہے، جو آپ نے فیصلے کیے، آپ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں؟ آج ایک ایک غریب آدمی جو اپنی معاشی بدحالی کو لے کر سراپا سوال ہے، وہ آپ لوگوں سے، وہ آپ سیاستدانوں سے، وہ ان سیاستدانوں سے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر فیصلہ سازی کرتے رہے، وہ ان سے سوال کریں۔ اس ساری صورتحال میں مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت کی نگران حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور آئندہ آنے والی جو مستقل حکومت ہوگی، جو انتخابات کے نتیجے میں آنے والی حکومت ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی عوام کی تقدیر کے فیصلے۔ اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو دعوے دار ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں، کیا حقیقت میں وہ اس تقدیر کو بدل پائیں گی؟ اور ایک خبر یہ بھی ہے، اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو پیٹرول کی قیمت 300 روپے سے تجاوز کر گئی ہے، دسمبر تک اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ قیمت 500 روپے تک پہنچ جائے گی۔ اور اس ساری چیزوں کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے جی، آئی ایم ایف کے آگے جواب دیں، اور ہمیں کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے اور آئی ایم ایف کا پلان پورا کرنا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نگران حکومت یہ سارے فیصلے کر کے چلی جائے گی کیونکہ وہ الیکٹ ہو کے نہیں آئی، اور ان کے پاس اس ساری صورتحال سے بری ذمہ ہونے کے لیے یہ جواز موجود ہوگا کہ ہمیں عوام نے منتخب نہیں کیا تھا، ہم آئے تھے کچھ عرصے کے لیے، ہمارا کام تھا الیکشن میں معاونت کرنا، ہم وہ کر کے اور جو فیصلے ہماری مجبوری تھے ہم نے وہ کیے، اور اب ہم بری ذمہ ہیں۔ پھر آگے آنے والی حکومت اسی جو منطق ہے اس کو لے کے آگے چلے گی کہ کیونکہ گزشتہ دور میں برے فیصلے کیے گئے، مجبوراً فیصلے کیے گئے، اب ان کو سدھارتے ہوئے وقت لگے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کے مستقبل کو روشن کرے، اور پاکستان کے عوام کو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔